السلام علیکم، میں ہوں اسامہ طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن انگلش ود اسامہ طاہر۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم پیراڈائز لاسٹ کے انالیسس کریں گے لائن 1 سے لائن 10 تک۔ اور یہ پیراڈائز لاسٹ جو ہے یہ ایپک پوئم ہے جو کہ جان ملٹن نے لکھی تھی، ٹھیک ہے، 1667 میں یہ پبلش کی گئی تھی۔ اور یہ اگر آپ لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ لامحالہ اسے پڑھ رہے ہوں گے اور اس کے انالیسس کو بھی کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ کو، ٹھیک ہے، کہ پیراڈائز لاسٹ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تاکہ پھر ہمیں انالیسز میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ میں آپ کو بہت ایزی ورڈز میں ایکسپلین کروں گا، اس کا ترجمہ بھی کروں گا اور انالیسز بھی کروں گا، اس لیے پریشان ہونے کی تو قطعی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 1667 میں پبلش ہوئی اور کنسسٹ آف 12 بکس، یہ 12 حصوں پر مشتمل ہے اور اس کے ایک حصے کو بک کہا جاتا ہے، یعنی کہ اٹ کنسسٹ آف 12 بکس۔ لانگ نیریٹو ہے، ایپک پوئم ہے ود لانگ نیریٹو، یعنی کافی لمبی لکھی گئی ہے۔ تو یہ 12 والیومز پر مشتمل ہے، یعنی 12 بکس میں یہ مشتمل ہے، اور ریٹن ان بلینک ورس، بلینک ورس میں لکھی گئی ہے، مانے اس میں رائمنگ سکیم نہیں ہے، اس میں کوئی رائم ردم وغیرہ نہیں ہے، بلینک ورس میں لکھی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے رائٹرز بلینک ورس یوز کر چکے ہیں، شیکسپیئر ہے، ڈانٹے ہے، بہت سے رائٹرز ہیں جو کہ اس کو یوز کرتے رہے ہیں۔ اور بلینک ورس میں یہی ہوتا ہے کہ رائم نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر ایمبک پینٹامیٹر ہوتا ہے، یعنی کہ اسٹریس اور انسٹریس سیلیبل کا جو بھی ایک سسٹم ہے، ایمبک پینٹامیٹر یوز ہوتا ہے، لیکن رائمنگ سکیم نہیں ہوتی۔ اب بیسکلی یہ پوئم، یہ ایپک پوئم ہے کس چیز کے بارے میں، یہ ایک پوائنٹ یہاں پہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ بیسکلی یہ پوئم ڈسکس کرتی ہے انٹائر بیبلیکل سٹوری آف فال آف مینکائنڈ، یعنی بائبل میں جو سٹوری، کرسچنز کی جو بک ہے، بائبل کے اندر جو ہیومن مینکائنڈ کے فال کی سٹوری ہے، یعنی فال کی کیا سٹوری ہے، ایڈم اور ایو نے جو پھل کھایا تھا جس سے گاڈ نے انہیں منع کیا تھا اور اس کی وجہ سے انہیں جنت چھوڑنا پڑی تھی، یہ اس پورے واقعے کے بارے میں ہے۔ اور ریبیلین آف سیٹن، اور سیٹن جو ہے شیطان کی سرکشی، اس کی نافرمانی، اس کے بارے میں ہے کہ اس نے ایڈم کے سامنے خود کو جھکنے سے انکار کر دیا، ان کے خلاف ہو گیا، جیلس ہو گیا، ایروگنس میں آ گیا۔ سیٹن ٹو دا ٹیمپٹیشن آف ایڈم اینڈ ایو، اور کس طرح سے اس نے ایڈم اور ایو کو، یعنی اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا اور جنت سے نکلوایا۔ اس پورے واقعے کو ایک بہت ہی آرٹسٹک اور پوئٹک مینر میں جان ملٹن نے جو ہے نا پیش کیا۔ اور بیسیکلی یہ جو تھا پیورٹن ایج سے اس کا لنک تھا، اور کرسچینٹی کو یہ بہت زیادہ بلیو کرتا تھا، کرسچینٹی پہ، تو اس نے سارے ریفرنس وہیں سے لیے ہیں، بائبل، ببلیکل یہ ایک سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی بیسک اس کا جو ہے نا 3 کریکٹرز ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، اوا حوا یعنی ایڈم اور ایو، اور سیٹن، اور پھر اس کے آگے سے جو ہیں اینجلز، یعنی کہ جو اس کے سرکش ساتھی تھے وہ، اور ان کی گاڈ کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، وہ سارے واقعے کو بتایا گیا ہے۔ اور سٹارٹ یہ لیتی ہے ایڈم اور ایو کے ڈس اوبیڈینس سے، ٹھیک ہے، اور اس سے پیدا ہونے والے دکھ، کیوس، یعنی کہ اس کی وجہ سے جنت چھوڑنا پڑی اور زمین پہ آنا پڑا، یہ سارا اس کا اسکیچ میں نے کھینچ دیا ہے۔ اب ہم پہلی لائن سے اس کو سٹارٹ کریں گے، چونکہ یہ بلینک ورس میں ہے، کوئی سٹینزا ڈویژن بھی نہیں ہے، لیکن میں نے اس کو لائنز میں ڈیوائڈ کیا ہے، جن طرح سے یہ سینس بنا رہے ہیں اس حساب سے میں نے لائنز کو ڈیوائڈ کر دیا۔ سٹارٹ یہ ہوتی ہے آف مینس فرسٹ ڈس اوبیڈینس اینڈ دا فروٹ۔ اب یہاں پہ یہ آف مینس فرسٹ ڈس اوبیڈینس، یہ ایک فریز کے اندر پورے واقعے کو یعنی کہ بتا دیا گیا ہے کہ انسان کی جو سب سے پہلی نافرمانی تھی، غلطی تھی، گناہ تھا، اینڈ دا فروٹ، فروٹ وہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سیب کا درخت تھا، اور کوئی بھی درخت ہو یہ معنی نہیں رکھتا۔ بات یہ ہے کہ گاڈ نے اس درخت کا پھل کھانے سے ایڈم اور ایو کو منع کیا تھا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کے وہ پھل کھا لیا تھا۔ تو یہ وہاں سے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ ایپک پوئم یعنی کہ پیراڈائز لاسٹ سٹارٹ ہوتی ہے۔ جیسا کہ نام سے بھی میں بتاتا چلوں کہ پیراڈائز لاسٹ، جنت کو کھو دینا، یعنی کہ آف مینس فرسٹ ڈس اوبیڈینس اینڈ دا فروٹ، انسان کی وہ سب سے پہلی نافرمانی اور وہ پھل، آف دیٹ فوربیڈن ٹری، اس شجر ممنوعہ کا، یعنی جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا، ہوز مورٹل ٹیسٹ، جس کے ملحق یعنی کہ ڈینجرس، خطرناک، برے ذائقے نے، یعنی کہ وہ موت ثابت ہوا تھا ہیومینٹی کے لیے، براٹ ڈیتھ،
into the world, دنیا میں موت لے کر آیا, and all are وہ, یعنی ہمارے تمام مصائب, دکھ, درد وہی جو اما اور ایڈم نے اور ایو نے جو وہ درخت کا پھل کھایا تھا, وہ درخت ہی اس سب دکھ, درد, مصائب کی وجہ تھا. یعنی کہ ان کو اس سے منع کیا گیا. اگر وہ پھل نہ کھاتے تو ہمیں انہیں زمین پر نہ بھیجا جاتا, اور زمین پر یہ دکھ اور تکلیف, خون ریسی, کرپشن انسان کو برداشت نہ کرنا پڑتی, بلکہ ہم ابدی زندگی جنت میں ہی گزارتے, پیراڈائز میں ہی رہتے, ہیون میں ہی رہتے. یہ اس پوئم کی فرسٹ 1 to 3 لائن کا انالیسس ہے. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ کیا ہے, 4 to 5 لائن میں کیا کہتا ہے کہ ود لاس آف ایڈن, یعنی کہ اس پھل کے کھا لینے کی وجہ سے ہمیں جنت سے محرومی ہوئی, ٹل ون گریٹر مین, جب تک کہ ایک عظیم انسان ریسٹور اس اینڈ ریگین دا بلسفل سیٹ, یعنی جب تک ود دا لاس آف ایڈن یعنی جنت سے نکال دیا گیا انہیں, ٹل ون جب تک کہ گریٹر مین. اب یہاں پہ گریٹر مین سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں. ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ, یعنی کہ جب تک کہ حضرت عیسیٰ واپس نہیں آتے, ریسٹور بحال نہیں کرتے, اینڈ ریگین دا بلسفل سیٹ, یعنی بحال نہیں کرتے وہی جنت ہمارے لیے دوبارہ. بلسفل سیٹ سے مراد جنت, ہیون, ایسی جگہ جہاں مبارک جگہ, رحمت کی جگہ. یعنی کہ ان کا کرسچینٹی میں عقیدہ ہے, اور ہمارا بینگ اے مسلم بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا پہ واپس آئیں گے, اور پھر جو ہے پوری دنیا میں جو ہے اچھائی پھیلے گی, گناہ ختم ہوگا, اور پھر یعنی کہ اسی تناظر میں یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم جنت کو کھو چکے ہیں, جب تک کہ حضرت عیسیٰ عظیم انسان واپس نہیں آتے اور ہماری لیے بحال نہیں کرتے وہی جنت دوبارہ جسے ہم کھو چکے ہیں. نیکسٹ لائن میں کہتا ہے سنگ ہیونلی میوز دیٹ آن دا سیکرٹ ٹاپ آف اورب اور آف سینائی ڈیڈسٹ انسپائر دیٹ شیفرڈ who first taught the chosen seed. دکھنے میں یہ بہت ہی مشکل قسم کی لائنز ہیں, لیکن میں آپ کو اس طرح سے یہ بتاؤں گا کہ آپ کو کوئی دقت نہیں رہ جائے گی. سنگ ہیونلی میوز, وہ کہتے ہیں جان ملٹن خود سے مخاطب ہے, یعنی وہ ہولی اسپرٹ, ہیونلی میوز سے مراد ہے ہولی اسپرٹ. کرسچینٹی میں نا ٹرینٹی کا ایک میتھولوجی ہے, یعنی کہ گاڈ جو ہے 3 شکلوں میں, گاڈ ایک ہے لیکن وہ 3 شکلوں میں موجود ہے, یعنی کہ دا گاڈ, دا فادر یعنی کہ گاڈ, دا سن جیسے کہ جیسس, اور تیسرا ہولی اسپرٹ یعنی دنیا میں ایک مقدس روح کی شکل میں وہ موجود ہے. یعنی گاڈ ایک ہے لیکن 3 صورتوں میں, یعنی کہ وہ اس طرح سے یہ گاڈ ہے لیکن 3 صورتوں میں وہ موجود ہے. تو یہاں پہ وہ ایک طرح سے گاڈ سے ہی ہیلپ مانگ رہا ہے, یعنی ہولی اسپرٹ ان کے عقیدے میں ہے کہ گاڈ 3 شکلوں میں موجود ہے, تو وہ ایک شکل سے تقاضا کر رہا ہے کہ سنگ ہیونلی میوز, مجھے طاقت تو ہیونلی میوز ہولی اسپرٹ دیٹ آن سیکرٹ ٹاپ, جیسا کہ تم نے طاقت دی تھی سیکرٹ ٹاپ آف اورب اور سینائی ڈیڈس انسپائر دیٹ شیفرڈ, جیسے کہ تم نے طاقت دی تھی اورب اور سینائی پہاڑوں کے نام ہے, یعنی ان پہاڑوں کے سیکرٹ ٹاپ پہ تم نے انسپائر کیا تھا شیفرڈ کو. شیفرڈ سے مراد ہے حضرت عیسیٰ. گدڑیے کو تم نے طاقت دی تھی, ہمت دی تھی, ٹھیک ہے, علم دیا تھا. who first taught the chosen seed, جس نے chosen seed سے مراد ہے بنی اسرائیل. یہ قوم جو ہے جو کہ اب یہودی ہیں, انہیں chosen seed اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ بہت لاڈلی قوم تھی اللہ تعالیٰ کی, گاڈ کی chosen seed تھی, ان پہ بہت زیادہ انعام و اکرام ہوا تھا, ان پہ بہت زیادہ بلیسنگز تھیں. تو اس تناظر میں وہ کہتا ہے کہ اب ٹاپ سیکرٹ ٹاپ سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے, گاڈ سے جب ہم کلام ہوتے تھے, بات کرتے تھے, تو ایک اس کے اکارڈنگ یہ ہے کہ وہاں پہ تاریکی چھا جاتی تھی, کوئی اور دیکھ نہیں پاتا تھا, بادل چھا جاتے تھے, یعنی یہ ایک سیکرٹ ٹاپ تھا, سیکرٹ اونچائی تھی, خفیہ ایک اس کی چوٹی تھی, آف اورب اور آف سینائی, یعنی کہ یہ پہاڑوں کے نام ہیں جن پہ حضرت موسیٰ ہم کلام ہوتے تھے. اب یہاں پہ جتنے بھی ویوز ہیں نا, یہ میرے ذاتی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ جان ملٹن جو کہہ رہا ہے میں صرف آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جس طرح سے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اورب اور یا سینائی کی پہاڑی پہ جس طرح تم نے طاقت دی تھی کہ وہ پڑھائیں چوزن سیڈ کو, بنی اسرائیل کو تعلیم دیں اور وہ سب کچھ, اسی طرح مجھے نغمہ سرائی کی طاقت عطا کرو, یعنی میں اس اتنے بڑے واقعے کو میں بتا سکوں, بیان کر سکوں, میرے اندر اتنی ہمت پیدا کرو, اتنی نالج, اتنا وزڈم پیدا کرو, ٹھیک ہے. وہ گاڈ کی ہیلپ لے رہا ہے کہ میرے اس کام کے اندر برکت ڈال دیں. ان شارٹ سادے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہا ہے.
9 to 10 ہماری اس لیکچر کی لاسٹ لائنز. ان دی بگننگ، شروعات میں، ہاؤ دا ہیون اینڈ ارتھ، کس طرح سے جنت اور زمین روز آؤٹ آف کیوس، یعنی کہ کس طرح سے یہ دنیا جو ہے ایک کشمکش کی صورت میں بنی ہے. یہ جو لاسٹ ہے نا آف سیون ہل، یہ ہم نیکسٹ کے ساتھ ریلیٹ کر کے پڑھیں گے. آج ہم یہاں تک پڑھیں گے، یعنی کس طرح سے جو ہے یہ دنیا جو بنی ہے ایک جو ہے کیوس کہتے ہیں بہت زیادہ بے چینی کی کیفیت کو، یعنی کہ یہ ساری کس طرح سے بے چینی ہوئی ہے. انہوں نے غلطی کی، ان کے اوپر ایک سزا کے طور پر کہہ لیں یا آزمائش کے طور پر انہیں دنیا میں بھیجا گیا. تو یہ دنیا بنی ہی آؤٹ آف کیوس ہے، یعنی کہ ایک غم کی شکل میں ہی یہ وقوع پذیر ہوئی ہے اور یہ وجود میں آئی ہے. تو نیکسٹ ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے کس طرح سے سیٹن سپیچ کرتا ہے اپنی اس کو اچھا سیٹن کو اب دوزخ میں بھیج دیا گیا ہے، یعنی کہ وہ فائر میں ہے، اور انہیں زمین پہ بھیج دیا گیا، دونوں ہی اب آزمائش میں ہیں. اور شیطان جو ہے، سیٹن جو ہے، ان کے بہت زیادہ جیلس ہو چکا ہے، خلاف ہو چکا ہے. تو اسی کو آگے ہم لائنز کو ڈسکس کریں گے ود ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ. میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا. تو تھینک یو، اللہ حافظ.